اچھا اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جے او آئی نے آج اس اعلامیے پہ سائن نہیں کیے اور آپ نے کہا جی ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ گئے کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ سیمینار جو رکھا گیا تھا باقاعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، جس کی قیادت محترم محمود خان صاحب کرتے تھے، ٹھیک، اس میں پھر جمعیت علماء اسلام کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ پورا تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس دعوت انہوں نے قبول کی تھی۔ ٹھیک، تو جب دعوت قبول کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام دعوت قبول کر کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک ہو، تو لہٰذا وہ تحریک تحفظ پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ ایک مندوب کی حیثیت سے وہاں گئے۔ ٹھیک، تو اس الائنس کا وہ اتحادی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب جمعیت علماء اسلام اس الائنس کی اتحادی نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، ایک مندوب کی حیثیت سے وہاں جا کر وہ بھی آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اس پارلیمنٹ کو نہ ماننا، ملک میں نئے انتخابات، یہ جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے یہ بیانیہ ہے۔ یہاں تک تو ہم متفق ہے، لیکن جہاں تک ہم حصہ نہیں ہے الائنس کی، تو پھر ہمیں دستخط لازم بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی مجبور کریں۔ تو آپ اتفاق بھی نہیں کرتے اعلامیہ سے؟ نہیں، اعلامیہ سے ہم دیکھیں، اگر اعلامیہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہے، وہی ہے، اگر جمہوریت ہے فلانا، لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں نا سائن کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس الائنس کا حصہ ہے۔ سائن اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم الائنس کا حصہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ بیانیہ ہے، جو بیانیہ آپ کا ہے وہ بیانیہ میرا ہے۔ سب سے پہلے اس الیکشن کو میں نے چیلنج کیا ہے، میری پارٹی نے چیلنج کیا ہے، سب سے پہلے سڑکوں پر ہماری پارٹی نکلی ہے۔ ٹھیک، آج بھی احتجاج پر ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہے۔ آج بھی ہماری تحریک، ہمارا احتجاج چل رہا ہے، کبھی پشاور میں، کبھی خیبر میں، کبھی سندھ میں، کبھی پنجاب میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دستخط نہ کرنا اور جانا، یہ دونوں آپس میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ ہم گئے بحیثیت مندوب، دستخط نہ کیا اس لیے کہ ہم الائنس کا حصہ نہیں۔